جہاد کرو گے تو تم دہشت گرد تو ہو سکتے ہو، مجاہد نہیں ہو سکتے۔ اگر اس دروازے سے جڑ کر جہاد کرو گے، ان کی پیروی میں جہاد کرو گے تو وہ جہاد کہلائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، جو علی سے جڑ کر مجاہد بنتا ہے پھر وہ میدان چھوڑ کر نہیں جاتا، پھر وہ میدان میں ڈٹنا اور جمنا جانتا ہے۔ میں آج مرحوم میاں مظفر حیم کے گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا۔ آپ کے شہر کا بڑا مجاہد تھا، جو کام مجھ جیسے بڑی داڑھیوں والے نہیں کر پاتے وہ کام بغیر بعض اوقات کلین شیو کر دیتے ہیں۔ ان بنیادوں پر کسی کے لیے فیصلہ مت کیجیے گا۔ خدا کے لیے جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ سمجھیں گے میری بات کو۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں مردانگی چاہیے، ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے، علی کی پیروی چاہیے، میدان میں ڈٹنا مانگتا ہے۔ میدان چھوڑنا مجاہدوں کا کام نہیں ہے۔ مجاہد وہ ہے جو میدان میں ڈٹتا ہو۔ اب مجھے مجاہد بننا ہے کیونکہ روال کار یہی ہے، علم، ایمان، تقوی، جہاد۔ علم، ایمان، تقوی، جہاد، یہی مراحل کار ہے نا، یہی مراحل زندگی ہے۔ اب مجھے مجاہد بننا ہے تو مجاہد میں اس وقت بنوں گا کہ جب اس کی پیروی کروں جس کے لیے آسمان سے تصدیق آ جائے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مجاہد ہے تو وہ ہے کہ جسے علی کہا جاتا ہے۔ تو علی سے جڑنے والے لوگ مجاہد کہلائیں گے۔ میں حوصلہ نہیں بڑھا رہا ان لوگوں کا کہ جو شرعی کام نہیں کرتے اور غیر شرعی کام بھی کرتے ہیں، لیکن عزیزو بعض اوقات توازن اگر نہ ہو تو بہت سارے نمازی وہ کام نہیں کر پاتے جو بعض اوقات بے نمازی کر جاتا ہے۔ یہ اس کا قدر ذاتی مسئلہ ضرور ہے، مجھے اور آپ کو اسے امر بالمعروف ضرور کرنا چاہیے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں۔ میں تو جب اس مجاہد سے ملا تھا چند مہینے پہلے ابو الحسن شاہ صاحب کے گھر، تو مجھے رشک ہو رہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں 9 لاکھ روپے دے رہا ہے، فلاں مجھے یہ آفر کر رہا ہے، مگر میں نے اگر یہ سب کچھ لے لیا تو میں بک جاؤں گا۔ میں نہیں بکوں گا، میری قوم بکی ہوئی شمار ہوگی، میرا قائد بکا ہوا شمار ہوگا، میں قوم کو بیچ نہیں سکتا۔ جس کے 10 سے زیادہ بچے ہوں، جو 2 بیوائیں چھوڑ کر گیا ہو، جو ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا ہو، اس نے گھر بڑا اچھا بنایا ہے وہاں، یہ وقت چلا جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ میں ابھی شام گیا تھا، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ میں نے پوچھا کہ جب داعش نے بی بی کے روزے پہ حملہ کیا، وہاں موجود ذمہ داروں سے پوچھا میں نے، جب داعش نے بی بی کے روزے پہ حملہ کیا تو سب سے زیادہ سخت دن کون سے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا 7 دن سب سے زیادہ سخت تھے، کہ جب حرم میں صرف 11 آدمی تھے، پورے حرم کو داعش نے گھیرا ہوا تھا، مینار پہ میزائل لگ چکا تھا، گنبد پر میزائل مار رہا، ان کے کمپیوٹر نے، ان کے میزائل کے جو ٹیکنالوجی تھی اس نے تو گنبد دکھایا، مگر جب میزائل آ کے لگا تو گنبد سے پہلے ایک وال کے جو بڑا گھڑیال لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ جا کے میزائل لگا، وہ گھڑیال صحن میں گرا وہ دیوار کے ساتھ، اور وہ میزائل کے دم ٹوٹا اور طاقت اس کی ختم ہوئی اور وہ گنبد تک نہیں جا سکا۔ حضرت آیت اللہ خامنائی نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے میں جتنے ٹائل ٹوٹے مجھے 24 گھنٹے میں ویسے ہی حرم چاہیے، اور 24 گھنٹے کے اندر حرم کو ویسے ہی کر دیا گیا جیسا تھا۔ وہ جو 7 دن مشکل کے دن تھے، حضرت آیت اللہ طباطبائی فرمانے لگے ان 7 دنوں میں جو مشکل کے دن تھے، سب سے پہلے 7ویں دن یا 8ویں دن جو لوگ آئے نا، وہ سوریہ 5000
بظاہر 5,000 وہ لوگ کہ جن کا کردار معاشرہ پسند نہیں کرتا، ان سارے لوگوں کو پورے ملک سے اس نے جمع کیا. آج اس بریگیڈ کا نام ہے العباس بریگیڈ، اور سیرین حکومت کی فورس میں، فوج میں، آرمی میں وہ پورا ایک دستہ ہے ان کا. نہ صرف اس کے اوپر سے انعام ختم ہو گیا، اسے جنرل بنایا گیا ہے. اس نے بی بی کے روزے کی حفاظت کی ہے. اور علامہ آیت اللہ طباطبائی فرما رہے تھے کہ بڑے بڑی باتیں کرنے والے لوگ زمین اور آسمان کو بننے کی جو باتیں کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ زینبیہ سے نکل کر چلے گئے. بی بی کا روزہ چھوڑ کر چلے گئے بڑے بڑے لوگ. چند علماء رہ گئے تھے، چند طالب علم رہ گئے تھے، یا آئے تو یہ لوگ آئے تھے جو بظاہر وہاں مشہور تھے کہ چرس پیتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں. میں اتنی وسعت قلبی سے سوچتا ہوں پاکستان کے مسائل کو. بہت جلدی فیصلہ نہ کریں اپنے اس طبقے کے لوگوں کے لیے. یہ ہمارا خام مال ہے. کہنے دیجئے ان غیر شیعہ ملاؤں کو کہ ان کے ہاں چرس پی جاتی ہے، ان کے ہاں فلاں کام ہوتا ہے، ان کے ہاں فلاں کام ہوتا ہے. ان کی اصلاح ہونی چاہیے، مگر تمہارے کہنے پر میں ان کی مذمت نہیں کروں گا. یہ میرا خام مال ہے، یہ ماتمی ہے، یہ جلوس پورا کرتا ہے. اس کی پنڈلیوں میں درد نہیں ہوتا آدھے جلوس میں. یہ علم کو گرنے نہیں دیتا. یہ کہیں اگر علم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ اس گلی میں بھی چلا جاتا ہے جہاں تکفیریوں کا سربراہ رہتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے علی کا پہلا نمبر.